السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ابھی کل آپ نے مظفر پور میں ایک بیان دیا تھا جی حضور گلزار ملت کو لے کر کے۔ جی 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 ان کا جو بیان آیا تھا کہ کربلا شریف میں سب بریلوی مسلک کے تھے، جی جی تو اس پر آپ نے کہا کہ پگلایا ہوا پیر، بدھو میاں، یہ سب جملے ایک سادات کے لیے کیا گوارا ہے؟ ہاں، بات بالکل صحیح پوچھی آپ نے۔ بہرحال یہ جو دو ایک جملے ہم نے ہماری ذریعے سے ادا ہوئے ہیں، جی یہ جملے ادا نہیں ہونے چاہیے، اس کا مجھے بھی احساس ہے، اور ایک سید کے لیے بھی مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جذبات میں نکل گئے۔ میں ان جملوں سے رجوع بھی کرتا ہوں، اور جو تکلیف ہوئی ہے اس سے میں معذرت بھی کرتا ہوں، میں وہ جملے واپس لیتا ہوں، لیکن میرا سوال باقی ہے۔ جی میرے سوال کا جواب بہرحال چاہیے مجھے، اور مجھے ہی نہیں، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں سنیوں کو چاہیے، اور وہ یہ جی کہ پوری زندگی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی لفظ سے اپنی براعت کا اعلان کرتے رہے کہ ہمارا تعارف بریلویت نہیں ہے، ہمارا تعارف مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت ہے۔ تو یہ بریلوی لفظ دیا کس نے؟ وہی میں گزارش کر رہا ہوں، پہلے آپ بات سن لیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ، وارث علوم اعلیٰ حضرت، انہوں نے پوری زندگی اس کی مخالفت کی، جی اور باضابطہ فرمایا آپ نے کہ دشمنوں کا دیا ہوا ایک جو ہے لفظ ہے بریلوی، جی ہمارے دشمنوں کا، لہذا ہمارا تعارف جو ہے بریلوی سے نہ کروایا جائے، بلکہ اہل سنت والجماعت، اور جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس حیثیت سے ہمارا تعارف کیا جائے۔ چنانچہ ایک مردود شخص جس نے البریلویہ نامی ایک کتاب لکھی ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے خلاف، اعلیٰ حضرت کے خلاف، اس کے جواب میں رد بریلویہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا، اس میں باضابطہ اس کا آپ نے اظہار فرمایا ہے جی کہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، یہ دشمنوں کا دیا ہوا لفظ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ گروہ وہی اہل السنت والجماع ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے پہ چلنے والا جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی وضاحت اور سرکار اسلام نے فرمائی، وہی اہل السنت والجماع، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو ہمارا انٹروڈکشن تو اہل سنت جماعت کے حوالے سے ہونا چاہیے، جس کو گزشتہ 70-75 سال کے اندر ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت سے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس اینگل سے یہ مسلک وہی مسلک ہے جو صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبعی تابعین کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، بزرگان دین کا ہے، کربلا والوں کا ہے، غوث اعظم کا ہے، غریب نواز کا ہے، مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ہے۔ اب تک ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں یہ پرچار پرسار کیا کہ مسلکی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ صحابہ، تابعین، بزرگان دین، ان کا جو مسلک تھا وہی مسلک ہے۔ بڑی مشکل سے ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے جی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ اب اس اینگل سے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں جو حضرت پیر گلزار میاں صاحب نے فرمایا کہ کربلا والے سب بریلوی تھے، جی مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند تھے، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں مطلب بدر و احد و حنین و خندق، یہ سب جنگیں ہوئی ہیں، جی جتنے لوگ شامل تھے سب بریلوی، جی یہی کہا ہے حضرت نے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا عقیدے کے تعلق سے سن وہ تھا لیجیے، نا۔ پہلے بات سن لیجیے، جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے وہ؟ صحابہ جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے وہ؟ تابعین جنگوں میں شامل تھے، کیا بریلوی تھے وہ؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو آج کے کوئی 70 سال پہلے ہماری قوم نے جو ہے اہل سنت جماعت کا دوسرا نام یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت، اس سے ہم نے اپنا تعارف کروایا۔ لیکن جب حضور تاج الشریعہ سرکار مفتی اعظم ہند اس سے سختی سے منع کر رہے ہیں بریلوی لفظ سے، تو آخر کار کیا یہ کہا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بریلوی تھے؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلوی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بریلوی؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدہ یعنی وہ متبوع ہمارے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، اعلیٰ حضرت ان کے تابع ہیں، نہ کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث اعظم، سرکار غریب نواز، وہ ہمارے مسلک کے تابع نہیں ہیں، ہم ان کے تابع ہیں۔ تو جو یہ کہا جاتا ہے جو صحابہ کا مسلک تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے،
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दीन दे करके गए वही मसलक की आला हजरत है, तो इसको क्या कहा तो जाए? वही तो हम कह रहे हैं ना, अहले सुन्नत वल जमात से हमारा इंट्रोडक्शन है। जी देवबंदियों ने यही फ़ायदा उठाया ना, दुनिया के नक्शे पे हमारा तारुफ अहले सुन्नत वल जमात से जो था उसे काट करके अल बरेलवी नया मसलक है, इस हैसियत से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया, जिससे हम पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में बदनाम हमको किया गया। जी अब हम किसको समझाएंगे कि ये सब बरेलवी थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदरो, ओहदो, हुनैनो, खंदक के सारे सहाबा, सारे मुजाहिदीन, गौस पाक, करबला वाले, किस को समझाएंगे? ये तो बाज़ाब्ता तौर पर हमने गैरों के और हथियार दे दिया है। अब हमारी पूरी नस्ल क़यामत तक यही समझाती रहेगी और बिल्कुल नाकाम रहेगी ये समझाने में कि ये बरेलवी थे, अगर इसका कोई ऑप्शन है। जब आला हज़रत ने कहीं बरेलवी लिखा अपने आप, सरकार मुफ्ती आज़म ज़िंदगी में अपने इसकी मुखालफत करते रहे, सरकार ताजुल शरिया मुखालफत करते रहे, तो फिर क्यों इसे यहाँ पर लाके जोड़ा जाता है? तो जो लिखा जाता है इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी की हैसियत से आप फैज़ाबाद के हैं तो आपको फैज़ाबादी लिखा जाएगा। जी हम मकराना से रहते हैं, हमें मकरानवी लिखा जाता है। जी। ये आय निस्बती है। आला हज़रत बरेली शरीफ के थे इसलिए बरेलवी लिखा जाता है। जी तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। जी। और आप अपनी तकरीर में उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अल्लाह कसम मौलवियों, जन्नत तुम्हारे बाप की है, इतने कूटे जाओगे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जी। आपने कहा जिसकी आवाज़ अच्छी होती है वो गवैया बन जाते हैं। एक मद्दाह रसूल को गवैया कहना कहाँ तक दुरुस्त है? जी। सुले कुल्ली किसे कहते हैं? हाँ, हम जिसको समझते हैं सुलह कुल्ली, हमारे नज़दीक जी जो 73 फ़िरके हैं हुजूर इस्लाम ने बयान फरमाए हैं, जी 73 सारे फ़िरकों को सही मानने वाला सुलह कुल्ली कहा जाता है। आप पर इल्ज़ाम है कि आप सुले कुल्लियत को बढ़ावा देते हैं, कहाँ तक दुरुस्त है? कोई एक रेफरेंस होना चाहिए मेरे हवाले से कि मैंने कहाँ बता रहा हूँ। हाँ बताइए। आप कहते हैं कि वहाबी के साथ खाने से कोई वहाबी नहीं होता और ना ही वहाबियत कूद कर आपके प्लेट में आ जाती है। क्या ये अंदाज सुले कुल्लियत को बढ़ावा देने वाला नहीं है? हाँ सुन